السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ یہ دن کسی کو نہ دکھائے جو بیچاری موٹر وے پہ جو اس بچی کے ساتھ، اس خاتون کے ساتھ ہوا اپنے بچوں کے سامنے. میں تو ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا. وہ بھی ایک ٹارچر ہوگا ان کے لیے بار بار نام سننا. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس موٹر وے کیس میں ایکچولی پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت دونوں کی قابلیت کا پول کھل کے سامنے آ گیا. ہر روز بیان آتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے مرکزی ملزم عابد خان کہاں ہے. ایک دن بات پکڑ لیں گے، ایک دن میں پکڑ لیں گے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ عابد پولیس کے سامنے سے بھاگ گیا. لیکن جس بات پہ ہر ایک نے غور نہیں کیا وہ یہ کہ کیا کسی کو یہ پتا چلا کہ سوشل میڈیا پہ ایک صحافی نے پہلے وہ ساری خبریں شیئر کر لی کہ پولیس ریڈ ہونے والا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اور اگر آپ اور میں سوشل میڈیا پڑھ رہے ہیں تو وہ عابد بھی پڑھ رہا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے من پسند صحافی سے پولیس نے پہلے سے وہ خبر لیک کروائی جو پوری ریڈ کی ڈیٹیل اس کو پتا تھی، اور اس نے آگے کر دی. اور پھر مثلا آخری بار اطلاع ملی پولیس کو کہ جی ملزم قصور کی تحصیل راجہ جنگ میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر آئے گا. لو جی، پولیس گھر کے اندر جا کے بیٹھ گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ ملزم آتا ہے، گھر کے دروازے تک آتا ہے، کھٹکھٹانے سے پہلے یا بیل بجانے سے پہلے اس کو شک ہوتا ہے کہ جی شاید اندر پولیس ہو، اور وہاں سے پولیس کے سامنے سے فرار ہو جاتا ہے. کتنی انٹرسٹنگ فلم والی کہانی ہے نا یہ. اب اگلا مذاق ملاحظہ فرمائیں کہ پولیس نے اس کے بعد کئی گھنٹے کھیتوں میں سرچ کیا اور ہوائی فائرنگ بھی کی. یعنی ہوائی فائرنگ کا کیا توق تھا؟ اور آیا وہ گھر میں ہے تو سرچ کھیتوں میں کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کھیت بالکل قریب تھے، ساتھ تھے، کھیتوں کے اندر گھر تھا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. لیکن میں آپ کو کارروائی بتا رہا ہوں پنجاب پولیس کی، اور حکومت اس پہ خوش ہے، بہت خوش ہے. بڑا کام ہو رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ملزم ایک مخصوص پوائنٹ تک آ کے نکل گیا تو کیا پولیس والے سو رہے تھے اس وقت؟ پہلے ہی سادہ کپڑوں میں اہلکاروں نے ناکہ بندی کیوں نہیں کر کے رکھی ہوئی تھی وہاں پہ؟ صرف گھر کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ گھر کے باہر کیوں نہیں ناکہ بندی تھی؟ یا اپنا وہاں پہ کیوں نہیں سادہ کپڑوں میں پولیس والے تھے؟ جگہ جگہ آپ نے کیوں نہیں لگائے ہوئے تھے فیلڈنگز اپنی؟ اور ملزم کو دروازے پہ آ کے کھیتوں تک جانے کا موقع ملا کیسے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو پکڑنے کے لیے چند اہلکار گھر میں بٹھا کے خانہ پوری پوری کر دی گئی، اس کے بعد جب کسی کو ہوش آیا تو عابد ان کی رینج سے نکل چکا تھا. اچھا، یہ 3 دفعہ ہو چکی ہے بات، یہ ایک دفعہ نہیں ہوئی. اس لیے مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ اندر کا حال جو ہے نا کچھ اور ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ یہ ملزم 3 مرتبہ پولیس کے پاس سامنے سے فرار ہو چکا ہے. ایک دفعہ قلعہ ستار شاہ سے، دوسری دفعہ سائی وال سے، اور تیسری دفعہ قصور میں پولیس کے سامنے سے. اب یہ کون سا مجرم ہے بھائی؟ یہ کون سا ملزم ہے جو تین تین باری تین تین مختلف ڈسٹرکٹس کی پولیس کو اس طرح سے چکمے دے جاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پولیس کے اپنے اندر کے لوگ جو ہیں وہ عابد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہر دفعہ اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اور ایک بہت بڑا گینگ ہے؟ کیونکہ اگر کوئی سوشل میڈیا پہ خبریں ریڈ کی پہلے ریلیز کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ان کا حصہ ہے، وہ بھی مدد کر رہا ہے بھاگنے میں. ان کو ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ میٹنگ ہوئی ہے جناب وزیر اعظم صاحب کو، عمر شیخ سی سی پی او جو ہے انہوں نے ڈائریکٹ بریفنگ دی آ کے. میں نے سنا عثمان بزدار بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مجھے بتانے والے نے یہ کہا کہ عثمان بزدار بالکل چپ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سی سی پی او لاہور جو تھا وزیر اعظم سے ڈائریکٹ گفتگو فرما رہا تھا اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہے. اب یہ باتیں پولیس میں ان کے سینئر افسران کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے، اور اس وجہ سے پولیس جو ہے وہ 2 دھڑوں میں ڈیوائیڈ ہوگی. بٹ اس کے اوپر ابھی بات کرتا ہوں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ عابد کی ملزم عابد کی بیوی، اس کے ساتھی، اس کے رشتہ دار، یہ سب گرفتار ہے. عابد ایک چھلاوا بنا ہوا ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات کروں کہ میں سوشل میڈیا میں جو خبریں پڑھ رہا ہوں یہ کہ عابد کے گھر والے اور اس کی بیوی کے متعلق لوگ بڑی بڑی اعضا سرائی کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ جی وہ خود ان کا یہ ان کے پیٹے پہ لگا رہے ہیں. میں کچھ اور سمجھتا ہوں یہاں پہ. میں قانون تو نہیں جانتا، لیکن جتنی مجھے سمجھ بوجھ ہے کہ جرم اگر میں کروں تو اس کے عوض کسی اور کو نہیں گرفتار کیا جا سکتا. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے یہاں ہر سیاستدان کے سارے گھر والے گرفتار ہونے چاہیے تھے، کیونکہ وہ تو ہر وقت اس مجرم کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت پتا ہوتا ہے وہ مجرم کہاں پہ ہے. تو کیا پاکستان میں دوہرا قانون ہے؟ یا کیا پاکستان میں جو ہے وہ غریب کے لیے الگ قانون ہے اور امیر کے لیے الگ قانون ہے؟ یا اس کیس میں بہت سی باتیں مسنگ ہیں جو ہمیں بتائی نہیں جا رہی یا ہمیں پتہ نہیں ہے؟
کہ اس کی بیوی نے یہ جرم کیا، اس کے گھر والوں نے یہ کیا، اس کے والد نے یہ جرم کیا جس کی وجہ سے وہ بھی اندر ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ لیکن اصل مجرم آپ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے دن ایک بات کی تھی کہ جہاں پہ کال ہوئی تھی، جس نمبر پہ اس خاتون نے کال کی تھی، اور چاہے وہ 15 پہ تھی، چاہے وہ 115 پہ تھی، چاہے وہ کسی موبائل نمبر پہ تھی، جہاں پہ اس نے کال کی تھی، اگر ان موجود وہاں پہ ڈیوٹی والوں کو شامل تفتیش کر لیا جاتا تو بہت پہلے یہ معاملہ سلجھ جاتا، لیکن الجھ رہا ہے۔ وہ کیسے الجھ رہا ہے کہ گزشتہ کئی کیسز میں، ایک تو یہ بھائی جان بہت عادی مجرم ہے، یہ کوئی چھوٹے موٹے مجرم نہیں ہے، یہ باز بھی نہیں آتے، ان کا کئی کیسوں کا جو ڈی این اے ریکارڈ اگر موجود نہ ہوتا تو یہ پولیس شاید اس کیس کے یعنی حل کرنے میں کبھی بھی نہ پہنچ سکتی۔ یعنی کئی سال پہلے اس کی واردات کا ڈی این اے جو تھا وہ جو ہے اس سے چیک ہوا تو پتا چلا کہ یہ آدمی ملزم ہے یا یہ آدمی مجرم ہے، تو ورنہ تو پتہ ہی نہ چلتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ملزم کی گرفتاری سے پہلے ہی کسی نے، اب یہ پتہ نہیں کون ہے، کسی نے اس کی تصویر اور ڈیٹا جو ہے پورے کا پورا وہ فورینزک لیب سے لیک کر دیا، جس سے اس کو سنبھلنے میں بڑی مدد مل رہی ہے۔ میں آپ کو دو خبریں دے دیتا ہوں سر، پتہ نہیں ایسی کتنی خبریں ہیں، کہ بھاولپور کی تحصیل خیرپور ٹامے والی میں 2 دن پہلے ایک 19 سالہ بچی نے زیادتی کے بعد خودکشی کر لی، کیونکہ تمام تر کوششوں کے باوجود ملزم کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی تھی، اور بچی کے جان دینے کے بعد ان کو ہوش آیا اور انہوں نے ملزم کو گرفتار کیا، لیکن اب وہ بچی جو ہے تمام تر ثبوت اور گواہی کے ساتھ اپنی قبر کی گود میں جا کے بیٹھ گئی۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ 2 ہفتے پہلے لاہور میں ایک خاتون کے ساتھ اس کے شوہر اور بیٹے کے سامنے ڈکیتی کے دوران عصمت دری کی گئی، مگر یہاں بھی وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اور پولیس شاید اس کی بھی خودکشی کا انتظار کر رہی ہے کہ ذرا مر جائے گی تو ہم کسی کو پکڑ لیں گے، تو پھر وہ چھوٹ بھی جائے گا بعد میں، کیونکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کہ کوئی گواہی دینے والا ہی نہیں ہے۔ جہاں ہم زیادتی کرنے والوں کے ساتھ سزائیں تجویز کر رہے ہیں، وہیں ہمیں انہیں سپورٹ اور کرنے اور ان کی انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کے لیے بھی سزائیں تجویز کرنی پڑیں گی، ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں وزیر اعظم کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں کہ جناب ہم اس کو امپوٹنٹ کر دیں، اس مجرم کو، ہمیں اس کو سزائے موت دینی ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کو سزائے موت ایسی ہو کہ وہ پبلک کے لیے عبرت کا نشان بنے، اور جہاں جہاں پہ بھی پھر کوئی جائے گا دیکھے گا تو ایک دفعہ وہ کانپ جائے گا کسی بچی کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اب شاید پنجاب پولیس 2 دھڑوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، ایک وہ جو سی سی پی او کے ساتھ ہے، اور ایک وہ جو تمام سینئر افسر سے مشتمل ہے اور وہ اس کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دھڑا دوسرے دھڑے کو اب کامیاب نہیں ہونے دے گا، نہ پہلے والا دھڑا دوسرے دھڑے سے کوئی بات شیئر کرے گا۔ سو ایک ہی پولیس فورس کو ہم نے بڑی کامیابی سے 2 مختلف پولیس فورسز میں ہم نے جو آمنے سامنے کھڑی ہیں ان میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور پنجاب حکومت خاموش تماشائی بن کر بیٹھی ہے، اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں وہ تو پتہ نہیں کتنے دن پہلے آ کے ٹیلی ویژن پہ مبارک باتیں لے کر چلے گئے کہ مبارک ہو عثمان بزدار۔ تو عثمان بزدار مبارک ہو، اس بچی کو ابھی تک انصاف نہیں مل سکا، اور جس طرح یہ چل رہا ہے معاملہ پتہ نہیں اب ملے گا بھی کہ نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔